الرحیم السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ افغان مہاجرین کو جعلی شناختی کارڈ کے اجراء کا معاملہ بہت پرانا ہو چکا ہے، لیکن ایک بہت دلچسپ چیز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں چند روز قبل یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ پہلے وہ خبر ہم آپ کو پوری پڑھ کر سنا دیتے ہیں، بڑی دلچسپ ہے، جس میں فاضل جج صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بہت ہی پڑھنے کے لائق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کو جتنی آسانی سے کارڈ جاری ہوئے اسی طرح سے منسوخ بھی ہو گئے، یعنی جتنی آسانی سے جاری ہوئے اتنی آسانی سے منسوخ بھی ہو گئے۔ جج صاحب کا اشارہ کس طرف تھا وہ خود انہی کی زبانی سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نادرا نے بغیر دیکھے کارڈ ایشو کیے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہیں کی، کیس بھی نہیں بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک جعلی شناختی کارڈ کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ اس حوالے سے جو خبر اخبارات میں شائع ہوئی اس کے مطابق اب پشاور ہائی کورٹ نے افغان شہری کی پاکستانی شناختی کارڈ منسوخی کے لیے دائر درخواست پر کیس نمٹا دیا۔ گویا وہ بندہ ہی چلا گیا تھا عدالت کی، جی میرا جعلی شناختی کارڈ ہے وہ منسوخ کر دیں۔ کس لیے؟ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے ریمارکس دیے کہ نادرا نے بھی بغیر دیکھے لوگوں کو ایسے ہی کارڈ ایشو کیے ہیں، غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بنایا، آسانی کے ساتھ آپ نے کینسل بھی کر دیا، کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران درخواست گزار افغان شہری کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ ایک منفرد کیس ہے جس میں درخواست گزار شناختی کارڈ کینسل کرنا چاہتے ہیں۔ 2009 میں درخواست گزار اور ان کی بیوی نے پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیا، تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنایا تھا۔ اب درخواست گزار شناختی کارڈ کینسل کرنا چاہتے ہیں، جس پر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا، جس پر وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ نہیں، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنا۔ درخواست گزار اب ناروے میں ہے اور وہاں پر اب پاکستانی سفارت خانہ ان کو تنگ کر رہا ہے۔ اس موقع پر نادرا کے لا آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ ان کا کارڈ کینسل کیا گیا ہے، مگر ابھی تک انہوں نے کارڈ واپس جمع نہیں کرایا۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شناختی کارڈ ان سے گم ہو گیا ہے، جس پر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا کہ نادرا نے بھی بغیر دیکھے لوگوں کو کارڈ ایشو کیا ہے اور غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بھی بنایا اور آسانی کے ساتھ کینسل بھی کر دیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ نادرا والوں کا کہنا تھا کہ لوگ آتے ہیں، افغانیوں کو اپنی فیملی میں رجسٹر کراتے ہیں، اس وجہ سے شناختی کارڈ ایشو ہوتا ہے۔ قصور صرف نادرا کا نہیں، شناختی کارڈ کے لیے پیدائشی سرٹیفکیٹ ضروری ہے اور وہ ولیج کونسل ایشو کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ کیس تھا جو عدالت نے تو نمٹا دیا ایک بندے کی وجہ سے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہزاروں لاکھوں افغان شہریوں کو پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ جاری ہو چکے ہیں۔ 1979 کے بعد جو افغان مہاجرین آئے تھے ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت پشاور میں ایسے لوگ مقیم ہیں جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈز ہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹس بھی ہیں، وہ پاکستان میں جائیداد بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، شادیاں بھی کر لی ہیں، لیکن اب بھی اگر ان سے 1979 کا 1979 سے قبل کا ریکارڈ مانگا جائے وہ ان کے پاس نہیں ہوگا، اور نادرا کے پاس سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جعلی شناختی کارڈز کے خلاف مہم چلتی ہے اور وہ مہم جب آتی ہے ولیج کونسل اور یہاں یونین کونسل یا نیبرہڈ کونسل تک، تو اس میں جو متعلقہ کارندے ہوتے ہیں تھانے کے یا پھر اسپیشل برانچ کے، پھر ان کی منمانیاں چلتی ہیں۔ کچھ خفیہ اداروں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ صحیح رپورٹ دے دیتے ہیں، کچھ پیسے لے کے مبینہ طور پر پیسوں کے لے کے وہ رپورٹ ان کے حق میں لکھوا دیتے ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان کے پاس بڑا ہی آسان طریقہ ہے، 1979 سے قبل کا ریکارڈ مانگا جائے۔ کیا 1979 سے قبل ان کے پاس کوئی یہاں پہ جائیداد، کوئی پاسپورٹ، یا سب سے بڑھ کر 1979 سے قبل کیا ان کے پاس کوئی وہ جو کہتے تھے راشن بندی کا راشن کارڈ ہے؟ کیونکہ راشن کارڈ اس وقت سب جو ایڈلٹس تھے، جو بالغ پاکستانی تھے، ان کے پاس راشن کارڈ ہوتا تھا، اور راشن کارڈز کے بغیر آپ کو چینی، آٹا وغیرہ نہیں ملا کرتا تھا۔ تو ان میں سے کسی کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے کے بل بوتے پہ شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں، اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دل سے اب بھی پاکستان کے نہیں ہیں۔
یہ پاکستان کے خلاف اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو پاکستانی اتھارٹیز ملوث ہیں، جو پاکستانی افسران ملوث ہیں، اہلکار ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی اب کارروائی ضروری ہو چکی ہے۔ یہ چیف جسٹس، یہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جو نشاندہی کی کہ اتنی آسانی سے کارڈ بھی بنا، آپ نے کیس بھی نہیں بنایا اور کارڈ بھی ختم کروا دیا، یہ ہے ہمارے سرکاری اداروں کی کل کارکردگی۔ اور جو جانے والے افغان مہاجرین ہیں ان کا سب سے بڑا گلہ یہی ہے کہ جو پیسے والے ہیں انہوں نے شناختی کارڈ بنا کے وہ پاکستان میں رہ جائیں گے، ہمیں بھجوا رہے ہیں، تو ان کا گلہ بھی دور کرنا ضروری ہے، اپنے وطن کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ جعلی شناختی کارڈز کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی جانی چاہیے، بنانے والوں کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے، جو سہولت کار تھے انہیں بھی پکڑنا چاہیے۔ اور جب تک یہ جعلی شناختی کارڈ کا کلچر ختم نہیں ہوگا، جعلی پاسپورٹ کا کلچر ختم نہیں ہوگا، یقین مانیے کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا حافظ۔